بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ جب سے تبلیغی جماعت میں اختلاف شروع ہوا ہے تب سے آج تک بنگلہ دیش کے ٹونگی میدان میں دو اجتماع ہوتے ہیں، دو اجتماع کرتے ہیں۔ ایک اجتماع عالمی شورا والے کرتے ہیں اور ایک اجتماع مولانا سعد صاحب کو ماننے والے کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دو اجتماع ہوتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایسے ہی ہوا، لیکن اس سال ابھی 27 جنوری 2025 کو سرکار کی طرف سے ایک بہت زبردست اور ایک بہت عجیب نوٹس جاری کیا گیا، ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، جس کو سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس نوٹس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے جو آپسی اختلاف ہے یہ اختلاف انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائے گی۔ بنگلہ دیش میں جو تبلیغی جماعت کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف بہت شدید اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے اور خاص طور سے ٹونگی میدان میں اجتماع کے سلسلے میں یہ اختلاف زیادہ شدید ہوتا ہے، جس میں قاتلانہ حملہ بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس لیے سرکار نے اس بار جو فیصلہ لیا ہے، جو نوٹس جاری کیا ہے، جو حکم جاری کیا ہے، یہ حکم بہت ہی عجیب حکم ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل حکم ہے، اور یہ سرکار کا یہ اقدام بہت بڑا اقدام ہے۔ امید ہے اس اقدام سے تبلیغی جماعت کے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اور آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ 27 تاریخ کو سرکار کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا ہے۔ اس فیصلہ میں بنیادی طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس بار بھی دو اجتماع ہوں گے، ایک عالمی شورا والوں کا اجتماع اور ایک مولانا سعد صاحب کو ماننے والوں کا اجتماع۔ عالمی شورا والے 31 جنوری سے 2 فروری تک پہلے مرحلہ کا اپنا اجتماع کریں گے اور دوسرے مرحلہ کا اجتماع 3 فروری سے لے کر 5 فروری تک کریں گے۔ اس کے بعد 6 تاریخ کو مغرب بعد ٹونگی میدان شورا والے انتظامیہ کے حوالہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 14، 15، 16 فروری 2025 کو مولانا سعد صاحب کے ماننے والوں کا اجتماع ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ 18 فروری کو مغرب بعد اجتماع کا اور ٹونگی میدان انتظامیہ کے حوالہ کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار نے ان لوگوں کو اس بار اجتماع کرنے کی اجازت دی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ سالوں سے وہ لوگ اس ٹونگی میدان میں اجتماع نہیں کر پائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ بات مانی ہے، اس شرط کو منظور کرنے کے ساتھ اس سال وہاں اجتماع کرنے کی اجازت دی ہے۔ آئندہ سے ان کو ٹونگی میدان میں اجتماع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اور ٹونگی میدان میں صرف بس ایک ہی اجتماع ہوگا اور عالمی شورا والے کریں گے۔ اس طرح یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فیصلہ امید ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں جو ٹونگی میدان میں اجتماع کے سلسلے میں جو آپسی شدید اختلاف اور لڑائی ہوتی ہے، یہ اختلاف اور لڑائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد آگے ٹونگی میدان کے بارے میں اس سال کا جو سرکار نے ایک مزید حکم دیا ہے، وہ یہ حکم ہے کہ 20 فروری سے لے کر یکم رمضان تک عالمی شورا والے 1000 سے زیادہ لوگ
ٹونگی میدان میں قیام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ یہ عالمی شورا والوں کی اجازت دی ہے، اور ان لوگوں کو مولانا سعد صاحب کے ماننے والوں کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سب حکم اور ان سب احکامات کی وجہ سے امید یہی کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں انشاءاللہ تبلیغ جماعت دو باقی نہیں رہے گی، ایک ہی جماعت رہ جائے گی۔ اس طرح ایک جماعت ہو کے پورے بنگلہ دیش میں ایک ہی جماعت کے ماتحت میں کام ہوگا، دوسری کوئی جماعت نہیں رہے گی۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، ایک ہی جماعت رہے، اور پوری دنیا میں ایسے ہی ایک ہی جماعت ہو جائے، اور بس جماعت کا اختلاف سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ اللہ ایسا کرے، سب دعا کریں کہ ہر ممالک میں ایسے ہی ہو کہ بس ایک ہی جماعت رہے اور دوسری جماعت بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر قائم رکھیں، صراط مستقیم پر قائم رکھیں، اور مرتے دم تک دین کی خدمت اور دین کے کام میں لگا کے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔